قاتلان حسین کا کیا ہوا، اہل بیت کو جنہوں نے قتل کیا تھا ان کا کیا ہوا، ان کے متعلق جو روایات ہیں اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امیر مختار جو کوفہ میں اٹھا اور اللہ نے اسے غلبہ دیا اور لوگ اس کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہوئے، اور پھر کوفہ پر اس نے اپنی غلبے کو حاصل کر لیا. پھر ایک دن اس نے اعلان کیا کل میں ایک ایسے شخص کو قتل کروں گا جس کے قتل سے پوری دنیا کے مسلمان اور تمام فرشتے خوش ہو جائیں گے. اس نے اعلان کیا تو سامنے بیٹھنے والوں میں لوگ سمجھ گئے کہ یہ عمرو بن سعد کا قتل کرنا چاہ رہا ہے. ابن سعد جو 4000 کا لشکر لے کر کے سب سے پہلے کربلا میں اترا تھا. آپ کو یاد ہونا چاہیے سب سے پہلے حر بن یزید جو 1000 کا لشکر لے کر آئے، لیکن وہ تو مولا حسین کے پاس آ گئے اپنے لشکر چھوڑ کر اور شہید بھی ہو گئے. اس کے بعد جو سرکردہ ہے سب سے بڑا سرغنہ تھا وہ ایران کی حکومت کے لالچ میں آیا تھا. ایران کی حکومت کے لالچ میں کہ یزید نے اس سے کہا تھا کہ ایران کی حکومت تجھے دے دوں گا، اور ابن زیاد نے اس کو کہا تھا کہ پہلے یہ کربلا کا معاملہ سر کر لے تجھے ایران پورا دے دیا جائے. وہ اس لالچ میں آیا تھا عمرو بن سعد، اور قتل حسین کے بعد میں اس کو ایران کی حکومت ملی، کچھ نہیں، یزید مر گیا تھا. اب وہ اس کی تلاش جاری کر دیا اس نے امیر مختار نے، جگہ جگہ ڈھونڈنے کی بات چلی تو بعد میں مل گیا کہ عمرو بن سعد فلاں جگہ رہ رہا ہے. تو ابن زیاد نے کہا کہ اس کو بلا لاؤ اور پھر میرے پاس آؤ. عمرو بن سعد کے ساتھ امیر مختار کے اچھے تعلقات بھی تھے، وہ اچھے سے بات بھی کرتا تھا، لیکن جب امیر مختار نے اس کو بلوایا تو اس نے اپنے بیٹے حفص کو بھیجا. حفص نام کا اس کا بیٹا تھا ابن سعد کا. کہا کہ جاؤ پوچھ کر کے آؤ امیر مختار مجھے کیوں بلا رہا ہے. امیر مختار نے پوچھا کہ تمہارا باپ کہاں ہے، تمہارا باپ کہاں ہے. کہا کہ وہ گوشہ نشین ہے، اللہ اللہ کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، وہ زیادہ اب لوگوں سے ملتے نہیں، باہر نہیں آتے ہیں، عبادت میں مصروف ہیں. ہاں یہ اس طرح کے خون پی کر کے لوگ گوشہ نشین ہونے کی کوشش کرتے. امیر مختار نے کہا اچھا گوشہ نشین ہو گیا، کاش یہ گوشہ نشینی کربلا کے دن عاشورہ کے دن کر لیتا تو اس کے فائدے میں ہوتی. آج وہ گوشہ نشین ہو گیا ہے. پھر اپنے 2 فوجیوں کو بھیجا کہ جاؤ عمرو بن سعد کے گھر اور اسے یا تو زندہ لاؤ یا مردہ لاؤ. اس کے فوجی گئے اور اس کے گھر جا کر کے اس کی بیوی کو پوچھا کہاں ہے. کہا ہے کہ ایک چلہ بنا ہے اس میں اللہ اللہ کر رہا ہے. کہا اس کے فوجیوں نے کہا کہ اس سے کہو کہ اب اس کا اللہ اللہ کہنا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا، یہ اس لیے کہ جو واسطہ تھا اللہ تک پہنچنے کا اسی واسطے کو یہ کاٹا ہوا ہے، اس واسطے کو کاٹا ہوا. میاں جو آدمی سیڑھی پہلے سے نکالا ہوا وہ چھت پہ کہاں سے چڑھے گا. اور عمرو بن سعد کو یہ اندر داخل ہو کر فوجیوں نے اس کا سر کاٹ لیا اور اپنی جھولی میں چھپا لیا. لے کر کے آئے امیر مختار کے پاس، وہ سر رکھا اور کہا کہ امیر ہم عمرو بن سعد کا سر لے کر کے آئے ہیں. اس کا بیٹا وہاں کھڑا تھا. مختار نے پوچھا کہ جانتا ہے کس کا سر ہے. حفص نے کہا یہ تو میرے باپ کا سر ہے، اب ان کے بعد جینے کا کوئی مزہ ہی نہیں ہے، یہ میرے باپ کا سر ہے. تو امیر مختار نے کہا بالکل تو صحیح کہہ رہا ہے، ان کے بعد جینے میں کوئی مزہ نہیں. تلوار اٹھائے اس کی بھی گردن مارا. جب مزہ نہیں ہے تو کائے کے لیے جیے گا. اس طرح سے عمرو بن سعد دردناک موت مارا گیا. کہاں گئی وہ ایران کی حکومت، کہاں گئی؟ کتے نوچ نوچ کر کے پھینکتے تھے لیکن کوئی کتا کھاتا نہیں تھا، کوئی کتا گوشت کھاتا نہیں تھا. کھینچ کھینچ کر کے پورے جسم کی چمڑیاں نکالتے تھے. ظاہر سی بات ہے میرے مولا نے قرآن میں سچ فرمایا، ظالموں اللہ کو غافل مت سمجھنا اپنے کاموں سے، اور اللہ کے گھر جب یہ انتقام آتا ہے تو بہت سخت ترین انتقام ہوتا ہے. واللہ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ غالب آنے والا، انتقام لینے والا ہے. شمر نام کا یہ جو شمر ذل جوشن یہ بھاگ گیا، کوفہ چھوڑ کر بھاگ گیا، اور یہ ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھاتے رہا.
اب اس نے مختار نے تلاشی مہم جاری رکھوائی. اس نے اعلان کر دیا تھا جو بھی کربلا میں گئے تھے ان کو جو پکڑ کر کے لائے گا میری طرف سے انعام ہوگا. انعام کے چکر میں کوفہ والے ان کو پکڑ پکڑ کے لا رہے تھے جو جو کربلا میں گئے ہوئے تھے. شمر کو ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی, یہ بھاگ گیا تھا. اس ظالم نے بھاگ کر کے ایک گاؤں میں پناہ لی. لیکن دیکھیں ظلم جس کے اندر ہوتا ہے وہ کہیں پر بھی رہے ظلم کرتا ہی رہتا ہے. ایک کسان کو پکڑا, اس نے کھیتی باڑی کر رہا تھا, اس کو بہت مارا کوڑے سے, مار مار کر کے کہا کہ مجھے پناہ دے دے. ایک ہوتا ہے خود مجبور ہے پناہ مانگ لے, لیکن شیطان تو اسی حالت میں پناہ مانگ رہا ہے. اس کسان کو خوب مارا اور کہا کہ مجھے پناہ دے, اور ایک خط لکھ کر کے دمشق بھجوایا, کیونکہ وہاں امیہ کی خلافت تھی, کہ جاؤ ادھر پہنچا دینا, میں بڑی مصیبت میں ہوں, مختار مجھے قتل کر دے گا. وہ کسان بیچارہ خط لے کر کے نکلا. تو وہ کسان کہاں, دمشق کہاں جاتا, وہ مختار کے ہی خیمے میں آیا. کہا کہ آپ امیر کوفہ ہیں, آپ سے ایک آدمی حفاظت کی گزارش کر رہا ہے اور میرے پاس آیا ہے اور میں نے پناہ دی ہے, اور اس نے کہا ہے کہ چٹھی گورنر تک پہنچا دوں, آپ کو پہنچانے کے لیے آیا ہوں. تو مختار نے دیکھا اور کہا بالکل صحیح جگہ پہنچایا, اس کو پوری طرح سے ہم حفاظت دے دیں گے, تیرا بھی ٹینشن ختم ہو جائے گا. فوج کو بھیجا, شمر کہاں ہے پتہ چلانے کے لیے. یہ ایسا شخص تھا شمر ذوالجوشن, اس کے پورے جسم میں کوڑ کے داغ تھے, سفید داغ تھے, اور یہ چادر اوڑھ کے سوتا بھی تھا تو اس کے سفید داغ باہر دکھتے تھے. لوگ نفرت بھی کرتے تھے. ایسے ہی لوگ تو امام حسین کے قتل میں آگے آئے تھے. یہی کم کیا تھا کہ اس کو بڑی بیماریوں میں مبتلا رکھا گیا تھا. جب رات کے وقت گھوڑے وہاں پر پہنچے تو یہ شمر ذوالجوشن کے ساتھ ایک اور شخص تھا. وہ کہتا ہے کہ مجھے ڈر سا لگنے لگا, تو اس نے کہا کہ ڈرو مت, ادھر آس پاس جنگلوں میں ریچھ بہت ہے, ان کے چلنے پھرنے کی آواز ہے. تو اس کا ساتھی کہتا ہے کہ نہیں, مجھے کچھ اور خوف لگ رہا ہے. تو اس نے کہا تجھے اگر خوف ہے تو لگتا ہے ایسا کہ تجھے مختار کا بہت ڈر آ گیا ہے, مختار کچھ نہیں ہے. یہ کہہ کر کے اس کو کہا, اور خود چادر اوڑھ کر کے سو گیا. اور اس کا جو ساتھی تھا وہ کہتا ہے میں وہاں سے نکل گیا, کیونکہ مجھے گھوڑوں کے ٹاپوں کی جو آواز آئی اندازہ ہو گیا کہ مختار کی فوج آ رہی ہوگی. کہتا ہے میں نکل گیا, اور یہ اسی گمان میں تھا کہ آگے پیچھے والے ریچھ ہوں گے, اور اس کے لیے تو بہت خطرناک ریچھ آ گئے. وہ جب مختار کی فوج وہاں پہنچی, یہ چادر تانے ہوئے سویا تھا, اسی چادر کے اوپر سے اس کو نیزے مارنا شروع کیا گیا. اتنے نیزے مارے گئے کہ وہ زمین میں گڑ گیا, اٹھنے کی طاقت نہیں تھی, اور اس کا بھی سر تن سے جدا کیا. اور حتیٰ کہ بعض ایسے قاتل ہیں, مختار سقفی نے بدلے اور انتقام میں اس قدر مبالغہ کیا کہ کچھ لوگوں کے بارے میں خبر ہوئی کہ وہ پہلے ہی ڈر کے مرے ہوئے ہیں. ایک آدھ مر گئے تھے اور لوگوں نے ان کو نماز جنازہ وغیرہ سب پڑھا کر کے دفن کر دیا تھا. تو یہ اپنی فوج کو لے کر گیا اور کہا کس سے پوچھ کر کے دفن کیا اس کو, مرا تھا نیچرل موت. اس نے قبر کھودنے کی حکم دیا اور قبر کھدوایا گیا, اور ان کو کہا کہ یہ بغیر دنیا کی سزا لیے تو نہیں جائیں گے, ان کو پہلے دنیاوی سزا دی جائے, بعد میں اللہ کی طرف سے جو ہے وہ بعد میں دیا جائے. قبروں کو کھود کر کے یہ امیر مختار نے ان لوگوں کو سزا دی, بعض کو تو کوڑے مارے. بہرحال یہ انتقامی آگ تھی, انتقام بدلا تھا. پھر اس کے بعد ایک شخص تھا عبداللہ بن دیاس, اس کو امیر مختار نے پورا قتل نہیں کیا, اس نے محمد بن عمار بن یاسر کو قتل کیا تھا, مارا تھا. تو اس کو امیر مختار نے صرف ہاتھ پیر اور سب چیزیں کاٹ کر کے چھوڑ دیا تڑپتے ہوئے, صرف اس کا دھڑ تھا اور باقی کچھ بھی نہیں تھا, اس کو اسی طرح چھوڑ دیا گیا. اور لوگوں کو کہا کہ کوئی اس کی نحوست کے قریب نہ جائے, وہ اسی حالت میں تڑپتا تڑپتا مرا تھا. اسی طرح سے ایک شخص تھا حکیم بن طفیل تائی, یہ وہ تھا جو حضرت عباس علمبردار کے بازو کاٹا تھا, اور حضرت عباس کا پورا اسلحہ یہ لے لیا تھا. اس کو جب خبر ہوئی کہ امیر مختار ہر ایک کو چن چن کے مار رہا ہے, تو اس نے
ایک صحابی حضرت عدی بن حاتم کو اپنا سفارشی بنایا. وہ بہت جلیل القدر بزرگ تھے اور ان کو اس نے سفارشی بنایا. مختار ان کی ہر بات سنتا تھا. حضرت عدی بن حاتم گئے مختار کے پاس, کہا کہ حکیم جو ہے یہ مجھے سفارشی بنایا ہے. تو مختار نے کہا کہ حضور کیا آپ قاتلان حسین کی بھی سفارش کرنے لگ گئے؟ آپ صحابی ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, مجھے یہ خبر ملی ہے کہ اس پر جھوٹا الزام ہے, اس پر جھوٹا الزام. وہ صحابی رسول کو غلط خبر دے کر کے اس نے ایسا بتایا ہوگا. بہرحال امیر مختار کی فوج نے حکیم کو گرفتار کر لیا. ابھی یہ بات چیت ان کی وہاں چل رہی تھی. حضرت عدی بن حاتم سفارش کے لیے گئے ہوئے گورنر ہاؤس میں. کوئی قاصد آ کر کے فوجیوں کو بتا دیا کہ حضرت عدی بن حاتم نے اس کی سفارش کی اور مختار نے مان لیا. کہا کہ حضور آپ نے سفارش کی, میں اس کو چھوڑ دوں گا. حکیم کو جو عباس علمبردار کے بازو کاٹا تھا اس کے اوپر الزام ہے. بہرحال آپ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹا الزام ہے, میں چھوڑ دوں گا آپ کی سفارش پر. تو ایک قاصد گیا اور فوجیوں کو کہا, جو حکیم کو گرفتار کر کے لا رہے تھے, فوجیوں سے کہا کہ یہ چالاک آدمی بچ کر نکل جائے گا. اس نے صحابی رسول کو اپنا سفارشی بنایا, انہوں نے سفارش کی اور امیر مختار مان بھی لیا ہے. تو فوجیوں نے کہا جو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے, اب تک تو ہمیں امیر مختار نے اس کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا, ہم امیر کے حکم کے پابند ہیں, زندہ لاؤ یا مردہ لاؤ, ہم کو امیر مختار نے حکم دیا اور ہم امیر کے پابند ہیں. اب پہنچنے کے بعد دوسرا آرڈر جو بھی ہوگا وہ دیکھیں گے. پہنچنے کے بعد دوسرا آرڈر, اس سے پہلے کہ پہنچے اس کا کام یہی تمام کروں. فوجیوں نے خود اس کو کاٹ دیا اور اس کے بعد سر لے کر کے پہنچے. حضرت عدی بن حاتم بھی وہاں سے. کہا یہ کیا کر دیا تم لوگوں نے؟ کہا کہ حضور کیا بات ہے؟ کہا میں نے سفارش کر کے اس کو آزاد کروایا تھا. فوجیوں نے کہا ہم کو امیر مختار نے حکم دیا تھا کہ زندہ پکڑ لاؤ یا مردہ پکڑ لاؤ, تو ہم نے مردہ لانا بہتر سمجھا. وہ بھی بری ہو گئے, وہ بھی بری ہو گئے, دونوں بھی. بہرحال قاتلان حسین کا برا انجام ہوا, بہت برا انجام ہوا. حتیٰ کہ تقریباً 7,000 لوگوں کو تو امیر مختار نے مارا, 7,000. باقی کے متعلق اب جو بڑا ظالم اس میں تھا وہ ابن زیاد, عبید اللہ بن زیاد, جو کوفہ کا گورنر تھا. ہوا یہ کہ کوفہ چھوڑ کر کے موصل چلا گیا تھا, اس کو یہاں کی گورنری سے ہٹا دیا گیا, ہو گئے ختم. امیر مختار یہاں کا غلبہ حاصل کیا ہوا تھا. مختار نے اعلان کیا کہ میں موصل پر چڑھائی کروں گا اور ابن زیاد کو جب تک میں نہیں حاصل کروں مجھے سکون نہیں ہوگا. یہ اپنی فوج لے کر کے نکلا. ابن زیاد بھی 30,000 کی فوج لے کر آیا مختار کے مقابل میں. وہ بھی دریائے فرات کے قریب لڑائی ہوئی, مختار کی فوج اور ابن زیاد کی فوج. غالباً جمعہ کا دن تھا, تاریخ میں یہی لکھا ہوا ہے, جمعہ کا دن تھا اور یوم عاشورہ تھا, 10 محرم الحرام. دریائے فرات کے قریب موصل کے پاس جنگ ہو رہی ہے. اللہ عز و جل نے دوپہر کے بعد اس فوج کو امیر مختار کی, جس میں ابراہیم مالک اشتر جو ہے سپہ سالار تھے, ان کو ایسا غلبہ عطا کیا کہ اس کی فوج, عبید اللہ بن زیاد کی فوج, سب اسے چھوڑ کر بھاگ گئی, میدان چھوڑ کر بھاگ گئی, بچا کوئی نہیں تھا. اب یہ منہ چھپاتا ہوا ادھر ادھر گھوم رہا تھا, پھر رہا تھا, یہ دوڑتا ہوا. وہی میں نے کل واقعہ بتایا تھا, ایک خیمے میں جا کر چھپنے کی کوشش کیا, پانی پانی کہہ رہا تھا. وہ خیمہ کسی اور کا نہیں, امام زین العابدین کا تھا. انہوں نے 3 کھٹوریاں اسے پانی پلایا. اس کے بعد جب تک تو امیر مختار کی فوج پیچھے سے آئی اور عبید اللہ ابن زیاد کو گرفتار کر لیا. گرفتار کر کے اس کو رسیوں سے باندھ کر کے لایا گیا, رسیوں سے باندھ کر کوفہ لایا گیا, اور کوفہ لا کر کے سارے کوفہ والوں کو جمع کیا گیا اور اس کو سولی پر چڑھایا گیا. اور اس کا جب سر الگ ہوا, اللہ اکبر, ایک ایسی دہشت تھی کوفہ والوں میں. اس کے 3 ساتھی اور بھی قتل ہوئے تھے کوفہ کے گورنر ہاؤس میں. عبرت کے لیے وہ سر وہی لٹکایا گیا جہاں ابن زیاد نے حضرت ہانی بن عروہ اور امام مسلم بن عقیل کا سر لٹکایا تھا. اور پھر مختار ثقفی نے وہ سر کو سامنے رکھا جہاں امام حسین کا سر کربلا سے واپس آ کر کے اس کے
گورنر ہاؤس میں رکھا گیا تھا تو کوفہ کے اب امیر مختار نے چھڑی لی اور اس کو سر کو مارنا شروع کیا اور کہا مختار یاد ہے وہ دن، اے کوفہ والو دیکھو، یہ سن 66 ہجری تھی، تقریباً 6 سال ہوئے تھے امام حسین کی شہادت کو. لوگوں سے کہا ہے کوفہ والو دیکھو، ہو بہو تاریخ بھی وہی ہے، عاشورہ ہے، اور دن بھی وہی آیا ہے، جمعہ ہے، بس سن بدلی ہے. اور اس جگہ پر ایک وقت اس نے سر امام کو لایا تھا اور آج ابن زیاد کا سر ہے. لیکن اے کوفہ والو فرق کیا ہے اس سر میں اور اس سر میں؟ اتنا وہ کہہ رہا تھا ابھی کہ دونوں کا سر یہاں پر رکھا گیا، امام حسین کا سر بھی اور ابن زیاد کا سر. سر امام کو جو لوگ دیکھے تھے کوفہ میں وہ اس خوشبو کو 6 سال بعد بھی محسوس کر رہے تھے، لیکن آج ابن زیاد کا سر وہاں رکھا گیا تھا. اللہ اکبر. اچانک یہ تقریر چل رہی تھی مختار ثقفی کی، اچانک اس تخت پر ایک خوفناک اژدھا ظاہر ہوا، سانپ ظاہر ہوا اور سارے ڈر کر کے پیچھے ہٹ گئے. وہ اتنا خطرناک کالا سانپ تھا کہ زبان باہر نکالتا تھا تو آگ کی چنگاری نکلتی تھی. وہ سانپ گھومتا رہا ان تینوں سروں کے پاس، 3 سروں کے پاس گھومتے گھومتے عبید اللہ بن زیاد کی ناک میں گھس گیا. وہ سانپ پورا ناک کو پھاڑ کر کے اندر داخل ہوا اور اندر جاتے جاتے اتنا کہ ابھی اس کی پونچھ باہر ہے کہ وہ پھر منہ سے باہر نکلا. منہ سے باہر نکلا، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس سر کو ہاتھ لگائے. اور جیسے ہی وہ سانپ باہر نکلا پورے گورنر ہاؤس میں اتنی سخت بدبو پھیلی کہ لوگ اگر وہاں کھڑے ہوتے تو بے ہوش ہو جاتے بدبو سے. سب کے سب نکل گئے. کوفہ کی تاریخ میں بتایا گیا ایسی عبرت ناک لاش ہم نے کسی کی نہیں دیکھی جیسے عبید اللہ بن زیاد کی لاش کو دیکھا. اور اس کے بعد شام کو یہ سانپ غائب ہوا تو مختار ثقفی نے وہ سر اٹھایا اور دفن کرنے کا حکم دیا. میرا یقین یہ کہتا ہے کہ 14 صدیاں بیت گئی ہوں گی، اگر آج بھی مٹی کھود کر دیکھا جائے تو وہ سانپ اب بھی مسلط ہوگا، کیونکہ قاتلان حسین کا انجام برا اچھا نہیں ہوا. روایت میں ہے کہ مختار ثقفی اس نے 60,000 لوگوں کو انتقامی اعتبار سے قتل کیا اور 22,000 لوگ تھے نا کوفہ میں، مکہ کربلا میں جو گئے تھے 22، باقی سب کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ طرح طرح کے عذابات میں مبتلا ہوئے. کئی لوگ جو گئے تھے جو قتل نہیں ہوئے وہ اپنے گھروں میں، کتنے تو ایسے کہ اندھے ہوئے اور ان کے آنکھوں میں ایسی جلن ہوتی تھی کہ رات بھر تڑپتے تھے. کئی ایسے ہیں جو پوری زندگی پیاس 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 بلبلاتے تھے، پانی لے جاتے تھے تو ہاتھوں سے پانی مار دیتے تھے، پانی منہ تک نہیں آتا تھا. وہ قاتلان حسین جتنے بھی وہاں کربلا میں تھے اللہ نے ان کو ایسے عذاب میں مبتلا فرمایا. ایک مرتبہ ایک بزرگ امام واقدی رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ یزید کے ساتھ ایک شخص تھا، یعنی لشکریوں میں وہ چند لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا تو سارے لوگ یہ گفتگو کر رہے تھے کہ جو جو امام حسین کے مقابل میں گئے یا تو قتل ہو گئے بری طرح سے یا تو عذاب میں گرفتار ہوئے. وہ شخص کہا میرے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا، میں بھی تو کربلا گیا تھا، میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا. وہ خیمے میں بیٹھے تھے وہ لوگ، وہ اٹھا خیمے میں چراغ جلانے کے لیے، اچانک چراغ اچھل کر اس کے کپڑوں میں آ گئے. چراغ اچھل کر کے کپڑوں میں آیا اور کپڑوں کو ایسی آگ لگی کہ سارے لوگ بچانے کی کوشش کرتے، وہ آگ بھڑکتی ہی جاتی. اب یہ روایت میں فرمایا گیا وہ ایسے جل رہا تھا جیسے کہ انگیٹھی میں کوئی کوئلہ جلتا ہے. سب کے سامنے مختصر سے چراغ سے اس کی جسم میں ایسی آنکھ لگی کہ بعد میں لوگوں نے دیکھا جس طرح کوئلہ ہوتا ہے اس طرح سے اس کی لاش پڑی ہوئی تھی. وہ کہہ رہا تھا میرے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا. لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. اللہ فرماتا ہے ظالم یہ گمان بھی نہ کریں کہ اللہ تمہارے کاموں سے غافل ہے. ہاں وقت ہے ہر چیز کا انتقام کا. ایک شخص تھا یزید کے دربار میں، اس کے متعلق یہ فرمایا گیا وہ حضرت امام حسین پر وہ صرف لعنت بیچتا تھا.
اور مولا علی شیر خدا پر اہل بیت پر لعنت بھیجتا تھا، باقی کربلا میں گیا نہیں گیا یہ الگ مسئلہ ہے۔ ملک شام میں دمشق میں لوگوں نے دیکھا کہ اچانک اس کا منہ سور کا ہو گیا، اس کا منہ خنزیر کی طرح، کہ اس کے جسم انسانی اعضا رکھتے ہیں اور منہ خنزیر کی طرح۔ لوگ اس سے اتنے دور بھاگتے تھے اور ڈرتے تھے، بچے دور بھاگ جاتے۔ وہ اپنے چہرے پر پردہ ڈالتا تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تیرا منہ ایسا کیسے ہو گیا؟ اس نے بتایا کہ میں لعنت کرتا تھا، ایک دن خواب میں دیکھا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہ حضرت امام حسن حضور سے شکایت کر رہے ہیں کہ آقا یہ بندہ ہے جو ہم پر لعنت کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا میں تم سب کی طرف سے اس پر لعنت کرتا ہوں۔ جس دن میں نے خواب دیکھا اس کی صبح جیسی بیدار ہوا میرا چہرہ بدل چکا تھا۔ حسین ابن علی مولا حسین کے خاندان والوں کو برائی سے یاد کرنے پر بھی چہرے بدل گئے، خنزیر کے چہرے ہو گئے۔ اس طرح کے قاتلان حسین کے ساتھ اللہ عز و جل نے پوری طرح سے انتقام لیا۔ اس کے بعد اخیر میں یہ امیہ حکومت چلتی رہی۔ ہاں الحمدللہ سیدنا امام حسین کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان کا تذکرہ آج بھی الحمدللہ عزت کے ساتھ کیا جاتا ہے، عزت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جو جو شریک قافلہ تھے ان پر لاکھوں سلام ہیں، ان کی تربتوں پر لاکھوں سلام ہے۔ اس سے بڑھ کر ان کی فضیلت میں اور کیا چاہیے؟ قرآن کہتا لا تقولوا فی سبیل اللہ امواتا ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ امواتا۔ اے لوگو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہوں انہیں مردہ بھی مت کہنا۔ قرآن ان کے زندہ ہونے کی بشارت دے رہا ہے، اس سے بڑی فضیلت اور کیا چاہیے؟ ان کے زندہ ہونے کی بشارت ہے۔ اسی لیے تو کہا ہے شاعر نے کہ جینا ہو تو ایسے جیو دنیا میں کہ موت اس کی جس کا کرے زمانہ افسوس۔ یوں تو یہاں سبھی آئے مرنے کے لیے، ہماری موتوں کو کون یاد رکھے گا؟ ہاں ان کا جینا بھی یاد کیا جاتا ہے، ان کا مرنا بھی یاد کیا جاتا ہے۔ وہ قرآن کی بشارت کے ساتھ زندہ جاوید ہے، زندہ جاوید ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے حسین کے نام پہ ماتم نہیں ہے اہل سنن کا شیوا، حسین کے نام پہ ماتم نہیں ہے اہل سنن کا شیوا۔ قرآن اعلان کر رہا ہے شہید مرتے نہیں ہے نظمی، قرآن اعلان کر رہا ہے جب شہید ہیں وہ اور مرتے نہیں ہیں تو زندہ لوگوں کا ماتم کیوں کیا جائے، زندوں کا غم کیوں منایا جائے؟ ہاں البتہ ان کے ساتھ ہونے والے معاملات کا ہمیں غم ضرور ہے، لیکن ہم ان میں سے کسی کو مردہ نہیں تصور کرتے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان کو زندہ تصور کرو۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی زندگی کا شعور تمہیں نہیں۔ دوسری آیت میں تو یوں فرمایا رب تعالیٰ نے عند ربہم یرزقون، عند ربہم یرزقون، اے لوگوں وہ اپنے رب کے پاس سے انہیں رزق بھی دیا جا رہا ہے۔ یہاں زندوں کو رزق کی حاجت ہے، جگہ جگہ محنت مزدوری کر کے بھی وہ چیزیں نہیں مل رہی، اور وہ سو گئے صدیوں سے سوئے، مولا فرما رہا ہے ان کو رزق دیا جا رہا ہے۔ تفسیر میں بزرگان دین نے فرمایا مولا انہیں اتنا رزق دیتا ہے، اتنا رزق دیتا ہے جو ان کے آس پاس جاتے ہیں وہ اپنا رزق انہیں بھی کھلا دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے افطاری جب زیادہ آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں جتنا پیٹ بھرنا ہے کھا لیا اور باقی سب بچوں کو دیا، قریب جو ہیں ان کو دیا، سب کو دیتے ہیں۔ یہ ہماری عادت ہے۔ تو وہ جود و سخاوت کے بادشاہ جن کو مولا رزق دے رہا ہو ان کی قبروں میں مجھے تو امید ہے کہ قریب جانے والے تو پاتے ہی ہیں، جو دور سے نام لیتے ہیں مولا انہیں بھی کھلاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم صدقہ حسین کا کھاتے ہیں اور اس میں ہمیں کوئی شرم و حیا کی بھی بات نہیں، اس لیے کہ وہ سخاوت والا گھرانہ ہے جہاں ہمیشہ سے نوازا جاتا رہا ہے۔ بہرحال کربلا کے بعد کی یہی معاملات رہے تقریباً 40-50 سال تک۔ پھر امیہ خاندان میں سے ہی بعض خلفاء آئے، عبد الملک بن مروان آیا، سلیمان بن عبد الملک آیا اور کئی بادشاہ آئے۔ ان کو خلیفہ نہیں کہا گیا ہے، لفظی اعتبار سے خلیفہ ہم کہتے ہیں، لیکن اصل جو خلیفہ ہیں
وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن مجتبیٰ ہیں. باقی سب بادشاہ کہلائے ہیں، بادشاہ ہے جن میں دنیاوی رنگت آ گئی، دنیا کے معاملات آ گئے. تو امیہ خاندان کی خلافت چلی اور اس کے بعد 105 ہجری یا 110 ہجری کے بعد عباسی حکومت آئی. یہ عباسی حکومت بنو عباس، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے جو لوگ خلیفہ بنے، حکمران بنے، ان کی حکومت کو عباسی حکومت کہا جاتا ہے. عباسی حکومت کے سب سے مشہور خلیفہ کا نام ہارون رشید. آپ نے سنا ہوگا نام ہارون رشید کا نام تو اکثر لوگوں نے سنا ہے. یہ عباسی خاندان کے حکمران تھے، عباسی خاندان کے خلیفہ بنے بغداد میں. تو یہ اس طرح سے اسلام پھلتا رہا، پھولتا رہا. اس کے بعد پھر کوئی ایسی یعنی بڑی آفت اسلام پر نہیں آئی کہ جس کی وجہ سے اتنا بڑا خسارہ ہوا ہو. میں سمجھتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، میرے آقا کی وفات کے بعد قیامت تک اگر سب سے بڑا سانحہ، سب سے بڑا حادثہ، سب سے بڑی قیمتی چیز دنیا نے کوئی کھوئی ہے تو وہ حسین اعظم کی ذات ہے. سب سے بڑی چیز، اتنی بڑی ذات کو کھویا ہے کہ دنیا رہتی دنیا تک اس کا غم ہوگا. اس لیے کہ بعض تاریخ میں یہ روایتوں میں یہاں تک لکھا گیا ہے عاشورہ کے دن، جو عاشورہ کے دن سیدنا امام حسین قتل ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے. بعض لوگوں نے دیکھا عرب کی زمین میں جہاں سے پتھر نکالتے تھے خون نکل جاتا تھا، پتھر ہٹاتے تھے تو خون نکل جاتا تھا. لوگوں میں یہ تشویش ہو گئی کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملات ہیں. اور سنا کہ کئی پرندے اس وقت نہ اڑتے تھے، نہ دانا چکتے تھے، نہ پانی پیتے تھے. بعض روایات یہ بتاتی. تو اس وقت بزرگوں نے فرمایا کہ حسین کی وفات کا غم میرے عزیزوں صرف امت مصطفیٰ ہی نہیں کر رہی ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے مسلمان افراد ہی نہیں، بلکہ کائنات کا ہر ذرہ غم حسین میں مبتلا تھا. حسین اعظم کے غم میں پتھروں سے بھی اس طرح کے خون کے نکلنے کے نشان ملے.